اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سید الخلق محمد وآلہ وسلم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی عمر مبارک 15 برس 5 ماہ 5 دن تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس 5 ماہ تھی۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سن بلوغت میں داخل ہوئیں تو قریش کے کئی امیرزادوں نے نکاح کے پیغامات بھجوائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق رضی اللہ عنہ، میں اس بارے میں وحی کا منتظر ہوں۔ اسی طرح ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خواہش لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی یہی جواب دیا کہ اس بات کا اختیار قبض قدرت میں ہے۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ تبسم کا اظہار ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ، کیا تو جانتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے کیا معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے سلام کے بعد مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے انس رضی اللہ عنہ، اٹھو اور جا کر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ۔ چنانچہ میں گیا، سب کو بلا لایا۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے سب کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا، خود ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، اور خطبہ حمد و ثنا پڑھنے کے بعد یہ خوشخبری سب کو سنائی، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد یہ کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ بطور مہر مقرر فرمائی ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت اطہر میں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رضا معلوم کر کے واپس تشریف لائے۔ پھر مبارکباد کا اعلان فرمایا اور دونوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس طرح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، بازار جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کرو، اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ فروخت کرنے کے لیے جب بازار گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی زرہ 480 درہم میں خرید لی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ زرہ دے کر قیمت لے لی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو درہم کے ساتھ وہ زرہ بطور تحفہ عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جناب میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں خصوصی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس رقم میں سے چند درہم عطا کیے تاکہ ضرورت کی گھریلو اشیاء خرید کر لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لبا اور سامان کی خریداری کے لیے بازار تشریف لے گئے۔ اس رقم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے جہیز کا سامان خریدا۔
ایک چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک گدا تھا جو اون سے بھرا ہوا تھا، ایک عبا، ایک پردہ اور چند مٹی کے برتن خریدے۔ ایک دعا حدیث میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک چادر، ایک مشق اور 2 چکیاں خریدی گئی۔ مختصر یہ کہ تاجدار انبیاء اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی تھی، اور جہیز کتنا مختصر تھا، سادگی کا اظہار چلک رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ جہیز کا مختصر سامان لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کی دعوت کے لیے جو کھانا تیار کیا، اس میں چند سا کھجوریں، جو اور روغن شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی کا موقع ہے، مہمان زیادہ ہیں اور یہ کھانا کم ہے۔ عقائد و جہاں نے چمڑے کا دسترخوان طلب فرمایا، تمام چیزوں کو ملا کر خلیص کا کھانا تیار کیا اور اسے ڈھانپ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر اپنا دست مبارک رکھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی رضی اللہ عنہ، باہر جاؤ اور جو بھی تمہیں ملے اسے ساتھ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے اور جا کر جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ملے تمام کو لے کر آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس طرح دعوت ولیمہ میں سینکڑوں مرد و خواتین نے کھانا کھایا، مگر جب دعوت ولیمہ کے ختم ہونے کے بعد دیکھا گیا تو کھانا اتنا ہی تھا۔ یہ سب دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اتنے مہمان کھانا کھا گئے لیکن کھانے میں کمی واقع نہ ہوئی۔ دعوت ولیمہ کے ختم ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اپنے سینے مبارک پر رکھا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ نہایت نیک زوجہ ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ تیرا بہترین اور نیک شوہر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اطہر میں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ چنانچہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تین پڑھی اور پانی کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے سینہ اطہر کے درمیان اور سر مبارک پر چھڑک دیا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اسی طرح پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا اور انہیں دعا سے نوازا۔ پھر فرمایا، بسم اللہ والبرکۃ کہہ کر اپنی زوجہ مطہر کے پاس جاؤ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس قبلہ اول تھا اور خانہ کعبہ ابھی ہمارا قبلہ ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بتایا، اس کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہجرت کے دوسرے سال رجب کا مبارک مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ طیبہ پر عصر کی نماز میں اپنے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محو کلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور معمول کے مطابق قبلہ اول بیت المقدس کی جانب تھا۔ دل ہی دل میں خیال پیدا ہوا کہ قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ دوسری رکعت کا رکوع ہی ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔
لہٰذا خانہ کعبہ آج سے قبلہ ہو گیا۔ نماز کی حالت میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی آپ نے رخ بدل لیے، چنانچہ اسی دن سے بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کی کتاب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی باتیں یہاں سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے یہ ہمارے دنیا کے اور جو آج کل کے حالات ہیں، جس طرح کہ فلسطین میں حالات ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور ایسے لوگوں کے شر سے ہر کسی کو بچائے جو کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے خطرناک ہو۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔